چلیں جی، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ سجدہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ تنزیل الکتاب، نازل کردہ ہے یہ کتاب، لا ریب فیہ، اور نہیں ہے شک اس میں، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ وہ نازل ہوئی ہے کتاب من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے، جو پورے عالموں کا رب ہے، جو پورے عالموں کو پالنے والا ہے، اس کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، یہ سورہ سجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیوریٹ صورتوں میں سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سورہ سجدہ جو ہے وہ جمعہ کے روز صبح کے وقت، صبح کی نماز میں سورہ سجدہ پڑھا کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں الدہر ایک صورت ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنی زبانیں یاد کر سکتے ہیں کریں، پہلے کام میں یا تھوڑا کر لیں، زیادہ کر لیں، چلو اتنی ہی پڑھنے لگ جائیں صبح کی رکعت میں، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ چلو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورتیں پوری کریں، جتنی کر سکتے ہیں، یا جس کا ہمیں علم ہو جائے تو وہ تو ہم کریں۔ تو وہ پڑھا کرتے تھے، تو کوشش کریں کہ ہم لوگ بھی اب جمعے کو، اگر ہم پہلے کبھی نہیں پڑھتے تھے، چلو آج پتہ چلا، تو ہم سورہ سجدہ جو ہے وہ تھوڑی یاد کریں، چاہے 2 آیتیں کریں وہ پڑھ دیں، پھر 3 کریں وہ پڑھ دیں، پھر 5 6 جتنی کر سکیں، ہفتے میں 1 1 2 2 کرتے رہیں، محنت کرتا رہے، انسان تو ہو جاتی ہے۔ اور قرآن ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو یاد کریں نا تو پھر کبھی زندگی میں بھولتا نہیں ہے۔ جو بھی آپ کوئی آیت یاد کر لیں، ساری زندگی نہیں بھولے گی، وہ یاد رہے گی، بس یاد کرنے کی دیر ہے کہ آپ دل سے یاد کریں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کیا، تو میں آپ کو یہ بھی تھوڑا سا بتاتی جاؤں کہ قرآن پاک کی نا 29 صورتیں ہیں جن میں حروف مقطعات لگتے ہیں، اور حروف مقطعات آپ کو بتائیے یہی الف لام میم، جن کے مطلب جو ہے نا سوائے رب ذوالجلال والاکرام کے کسی کو نہیں۔ اللہ نے ان حروف مقطعات کا علم دیا ہی، اور کہا آپ اس کو یقین کرو بس۔ تو 29 صورتیں ہیں جن کے آگے شروع میں یہ لفظ لگے ہیں، اور جو الف لام میم ہے، صرف الف لام میم 6 صورتوں میں لگا ہے۔ شروع کی بھی جو سورہ بقرہ ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی، پھر سورہ نام آ جاتی ہے، پھر سورہ جو ہے العنکبوت آ جاتی ہے، اس طرح 6 صورتوں میں جو ہے وہ الف لام میم کے جو ہے حروف مقطعات آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ صورت شروع ہی کرتے ہیں تو ایک بندوں کو خبر سنا دیتے ہیں زبردست قسم کی کہ تنزیل الکتاب، یہ نازل کردہ کتاب ہے، یہ تمہارے ہاتھوں نے اس کو میڈ نہیں کیا، یہ اب تم نے خود نہیں اس کو بنایا، یہ آسمانوں سے آئی ہے، تنزیل نازل ہوئی، اس کو زمین پر کسی نے نہیں بنایا۔ پہلے تو یہ بات بتا دی۔ پھر دوسری بات، جس طرح سورہ بقرہ میں شروع میں کہہ دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، شروع میں یہ بات کہہ دی نا، تو سورہ سجدہ میں بھی اسی طرح اللہ نے کہا کہ یہ نازل کردہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں شک کوئی نہیں، شک و شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اور سورہ بقرہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں کہہ دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو شک کے بغیر پڑھے گا نا اس کے لیے ہدایت ہے، جو شک کرے گا، ساتھ ساتھ شک چلے گا، ساتھ ساتھ وہ چیزیں چلیں گی، تو وہ متزلزل ڈگمگاتا رہے گا انسان، تو نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ ایک اللہ تبارک، اللہ جو ہے نا تمہارا، جو رب ذوالجلال والاکرام ہے، پوری دنیا کا رب ہے، وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ اس میں شک نہ کرو، اللہ نے خود کہہ دیا۔ دیکھو، یہ ایک تو یہ بات مان لو کہ یہ نازل کردہ کتاب ہے، یہ اوپر سے آئی ہے، اور یہ اپنے نبی پہ آئی ہے، زمین سے کسی نے نہیں اس کو بنایا، ایک بات۔ دوسری، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، اور یاد رکھو کہ ہے کس کی طرف سے، من رب العالمین، پورے رب جو ہے نا عالموں کو جو پالتا ہے، رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا۔ عربی میں رب جو ہے نا باپ کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ باپ کما کے نا اپنی فیملی کو پال رہا ہوتا ہے، جو بھی کسی کو پالے گا نا، کوئی ادارے چلائے گا، وہ رب ہے۔ یہ والا جو رب ہے نا، یہ رب ذوالجلال والاکرام، یہ پوری دنیا کا رب ہے، یہ پوری دنیا کو پال رہا ہے، تو اس کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ یاد رکھنا، یہ ہینڈ میکنگ نہیں ہے، اس کو کسی ہاتھوں نے نہیں لکھا نہ بنایا، کیونکہ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا لوگ، اس کا پہلے اللہ نے 2 ٹوک جواب دے دیا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہاں دیکھیں، اگلی وہ باتیں کرنے لگے ہیں نا لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 3 میں ام یقولون، کیا یہ کہتے ہیں
یعنی یہ والی باتیں کرتے ہیں کیا افطرا ہو کہ اس کو گھڑا ہے اس نے، یعنی کہ اس کتاب کو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھ کے سنا رہے ہیں خود ہی انہوں نے گھڑا ہے، یہ اللہ نے ان کی بات بتا دی کہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ اس کو گھڑا کیا ہے، بلکہ سنو هو الحق کو، یہ حق ہے، یہ بالکل حق ہے اور سچ ہے، اور کس کی طرف سے ہے، من ربی کا، یہ تیرے رب کی طرف سے ہے، تیرے رب کی طرف سے ہے نبی، یہ کتاب اتاری گئی ہے آپ پر، یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اس کو تم نے گھڑا ہے، ان کی باتوں کو نہ سنو، یہ آپ کی طرف ہم نے نازل کی ہے، اور کی کس لیے آپ وہ سنیں، ان کی باتوں کو آپ چھوڑیں، نازل کس لیے کی ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا، کہ آپ نہ اس قوم کو ڈرائیں، کس قوم کو ڈرائیں، ما اتاہم، جس کے پاس نہیں آیا، جن لوگوں کے پاس کوئی نہیں آیا، من نذیر، ڈرانے والا، من قبلی کا، آپ سے پہلے، یعنی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو جب یہ رسالت ملی ہے نا، اس سے پہلے آپ کے جتنے بھی یہاں پر یہ لوگ ہیں نا، ان کو ڈرانے والا کوئی نہیں آیا۔ اچھا کیسے نہیں آیا، پہلے تو 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں، بہت ڈرانے والے آئے ہیں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کہتے ہیں کہ اے نبی آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، وقت آ گیا، بالکل، کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آخری نبی جو گزرا، اس کے بعد پھر کئی سال گزر گئے، کئی قرن گزر گئے، کوئی نہیں آیا، اس لیے اس قرنوں کو کہا ہے کہ اب ان کے پاس کوئی نہیں آیا، اے نبی آپ ان کو ڈرائیں۔ یہاں پر ابھی بشیر کی بھی خبر نہیں دی، صرف ڈرانے کی بات کی، کیوں اللہ نے صرف کہا ہے ڈرانے کی، کہ آپ، حالانکہ آیت میں اور آیتوں میں آتا ہے کہ آپ ڈرانے والے ہیں اور خوشخبریاں سنانے والے ہیں، یہاں پر صرف کہا نذیر، انہیں ڈراؤ، یہ تو یہ ہم یقولون افطرا ہو، یہ باتیں کرتے ہیں کہ اس کو گھڑا ہے، خود سے بنایا، تو ان کو ڈراؤ کہ یہ اس بات سے باز آ جائیں، اور ان کو اس لیے بھی ڈراؤ ہے نبی، ساتھ ہی نبی نے اپنے ان تمام منکروں کی سائڈ بھی لے لی کہ انہیں نا کافی عرصے سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ساتھ ہی سائڈ بھی تھوڑی لے لی کہ چلو آپ نا ان سے کوئی نفرت نہ کرنا، ان کو کوئی اتنے عرصے سے سمجھانے والا بھی نہیں آیا، آپ اس طرف توجہ آپ دیں کہ آپ نے ان کو لِتُنذِرَ، آپ نے ان کو ڈرانا ہے، سمجھانا ہے، تو یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب نازل نہیں ہوئی، انہوں نے گھڑی ہے، آپ اس بات کو چھوڑیں گے، آپ کے رب کی طرف سے، هو الحق، یہ حق ہے، اس میں کوئی اتنی سی بھی اونچ نیچ بات ہے ہی نہیں کہ آپ شک کی کوئی گنجائش کریں، اس کے